नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कथा कहानियाँ और हिंदी कथा साहित्य संचन में। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानियों की लड़ी में आज की कहानी है विजय। शहजादा मसरूर की शादी मलका मखमूर से हुई और दोनों आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। मसरूर ढोल चराता, खेत जोतता और मखमूर खाना पकाती और चरखा चलाती। दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए मछलियों का तैरना देखते, लहरों से खेलते, बगीचे में जाकर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनते और फूलों के हार बनाते। ना कोई फिक्र थी और ना ही कोई चिंता। लेकिन बहुत दिन न गुजरने पाए थे कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। दरबार के सदस्यों में बुलहवस खां नाम का एक फसादी आदमी था। शाह मसरूर ने उसे नज़रबंद कर रखा था। वह धीरे धीरे मलका मखमूर के मिजाज में इतना दाखिल हो गया कि मलका उसके मशवरे के बिना कोई काम न करती। उसने मलका के लिए एक हवाई जहाज़ बनाया जो महज इशारे से चलता था। 1 सेकंड में हज़ारों मील रोज जाता और देखते ही देखते ऊपर की दुनिया की खबर लाता। मलका उस जहाज़ पर बैठकर यूरोप और अमेरिका की सैर करती। बुलहवस उससे कहता, साम्राज्य को फैलाना बादशाहों का पहला कर्तव्य है। इस लंबी चौड़ी दुनिया पर कब्जा कीजिए, व्यापार के साधन बढ़ाइए, छिपी हुई दौलत को निकालिए, फौजें खड़ी कीजिए, उनके लिए अस्त्र शस्त्र जुटाइए। दुनिया हौसलामंदों के लिए है, उन्हीं के कारनामे, उन्हीं की जीतें याद की जाती हैं। मलका उसकी बातों को खूब कान लगाकर सुनती। उसके दिल में हौसले का जोश उमड़ने लगता, यहाँ तक कि अपना सरल संतोषी जीवन उसे रूखा सूखा मालूम होने लगा। मगर शाह मसरूर संतोष का पुतला था। उसकी ज़िंदगी के वह खूबसूरत लम्हे होते थे जब वह एकांत के कुंज में चुपचाप बैठकर जीवन और उसके कारणों पर विचार करता और उसकी विराटता और आश्चर्यों को श्रद्धा के भाव से देखकर कह उठता, आह, मेरी हस्ती कितनी नाचीज़ है। उसे मलका के मंसूबों और हौसलों में जरा भी दिलचस्पी ना थी। नतीजा यह हुआ कि आपस के प्यार और सच्चाई की जगह संदेह पैदा हो गए। दरबारियों में गिरोह बनने लगे। जीवन का संतोष विदा हो गया। मसरूर को इन सब परेशानियों के लिए, जो उसकी सभ्यता के रास्ते में बाधक होती थी, धीरज न था। एक दिन वह उठा और सल्तनत मलका के सुपुर्द करके एक पहाड़ी इलाके में जा चुका। सारा दरबार नई उमंगों से मतवाला हो रहा था। किसी ने बादशाह को रोकने की कोशिश न की। महीनों वर्षों बीत गए, किसी को उसकी खबर न मिली। अब मलका मखमूर ने एक बड़ी फौज खड़ी की और बुलहवस खां को चढ़ाइयों पर रवाना किया। उसने इलाके पर इलाके और मुल्क पर मुल्क जीतने शुरू किए। सोने चांदी, हीरे जवाहरात के अंबार हवाई जहाज़ों पर लदकर राजधानी की ओर आने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इन रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई तरक्कियों से मुल्क के अंदरूनी मामलों में उपद्रव खड़े होने लगे। वह सूबे जो हुक्म के ताबेदार थे, बगावत के झंडे खड़े करने लगे। कर्ण सिंह बुंदेला एक फ़ौज लेकर चढ़ आया, मगर अजब फ़ौज थी। ना कोई हरबे हथियार, न तोपें, सिपाहियों के हाथों में ना कोई बंदूक, और तीर तुपुक की बजाय बर्बर तंबूरे और सारंगियाँ, बेले, सितार और ताउस थे। तोपों के धनगर्ज सदाओं के दले, तबले, मृदंग की कुमुक थे। बम गोलों की जगह जलतरंग, आर्गन और ऑर्केस्ट्रा था। मलका मखमूर ने समझा, आन की आन में इस फ़ौज को तितर बितर करती हूँ। लेकिन ज्यों ही उसकी फ़ौज करण सिंह के मुकाबले में रवाना हुई, लुभावने, आत्मा को शांति पहुँचाने वाले स्वरों की वह बाढ़ आई, मीठे और सुहाने गानों की वह बौछार हुई कि मलका की सेना पत्थर की मूर्तों की तरह आत्मविस्मृत होकर खड़ी रह गई। एक क्षण में सिपाहियों की आंखें नशे में डूबने लगीं और वह हथेलियाँ बजा बजा कर नाचने लगे, सिर हिला हिला कर उछलने लगे। फिर सब के सब बेजान लाश की तरह गिर पड़े। और सिर्फ सिपाही ही नहीं, राजधानी में जिसके कानों में यह आवाज़ें गईं, वह बेहोश हो गया। सारे शहर में कोई जिंदा आदमी नज़र न आता था। ऐसा मालूम होता था पत्थर की मूर्तों का तिलस्म है। मलका अपने जहाज़ पर बैठी यह करिश्मा देख रही थी। उसने जहाज़ नीचे उतारा कि देखूं क्या माजरा है। वह उन आवाज़ों के कान में पहुंचते ही उसकी भी वह दशा हो गई। वह हवाई जहाज़ पर नाचने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब कर्ण सिंह शाही महल के करीब जा पहुंचा तो गाने बंद हो गए और मलका की आंखें खुली जैसे किसी का नशा टूट जाए। उसने कहा, मैं वही गाने सुनूंगी, वही राग, वही आलाप, वही लुभाने गीत
ہائے یہ آوازیں کہاں گئیں؟ کچھ پرواہ نہیں، میرا رات جائے پاٹ جائے، میں وہی راگ سنوں گی۔ سپاہیوں کا نشہ بھی ٹوٹا۔ انہوں نے اس کے سور میں سور ملا کر کہا، ہم وہی گیت سنیں گے، وہی پیارے پیارے موہک راگ۔ بلا سے ہم گرفتار ہوں گے، غلامی کی بیڑیاں پہنیں گے، آزادی سے ہاتھ دھوئیں گے، پر وہی راگ، وہی ترانے، وہی تانے، وہی دھنیں سنیں گے۔ صوبے دار لوچن داس کو جب کرن سنگھ کی وجے کا حال معلوم ہوا تو اس نے بھی ودروہ کرنے کی ٹھانی، اپنی فوج لے کر راجدھانی پر چڑھ دوڑا۔ ملکہ نے اب کی جان توڑ مقابلہ کرنے کی ٹھانی، سپاہیوں کو خوب للکارا اور انہیں لوچن داس کے مقابلے میں کھڑا کیا، مگر واہ رہی حملہ ور فوج، نہ کہیں سوار، نہ پیادے، نہ توپ، نہ بندوق، نہ حربے، نہ ہتھیار۔ سپاہیوں کی جگہ سندر نرتکیوں کے گول تھے اور تھیٹر کے ایکٹر، سواروں کی جگہ بھانڈوں اور بہروپیوں کے گول تھے، مورچوں کی جگہ تیتر اور بٹیروں کے جوڑ چھوٹے ہوئے تھے، تو بندوق کی جگہ سرکس اور بائسکوپ کے خیمے پڑے تھے۔ کہیں ہیرے جواہرات اپنی آفتاب دکھا رہے تھے، کہیں طرح طرح کے پرندوں کی نمائش کھلی ہوئی تھی۔ میدان کے ایک حصے میں دھرتی کی عجیب عجیب چیزیں، جھرنے، برفانی چوٹیاں، برفوں کے پہاڑ، پیرس کا بازار، لندن کا ایکسچینج یا اسٹین کی منڈیاں، افریقہ کے جنگل، سہارا کے ریگستان، جاپان کی گلکاریاں، چین کے دریائی شہر، دکشن امریکہ کے آدم خور، کاف کی پریاں، لیپ لینڈ کے سمور پوش انسان، اور ایسے سینکڑوں وچتر آکرشک درشیہ چلتے پھرتے دکھائی پڑتے تھے۔ ملکہ کی فوج یہ نظارہ دیکھ کر بے سدھ ہو کر ان کی طرف دوڑی۔ کسی کو سر پیر کا خیال نہ رہا۔ لوگوں نے بندوقیں پھینک دیں، تلواریں اور کرچیاں اتار پھینکی، اور بے تحاشا ان درشیوں کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ کوئی ناچنے والی کی میٹھی اداؤں اور نازک چلن پر دل دے بیٹھا، اور کوئی تھیٹر کے تماشوں پر ریجھا۔ کچھ لوگ تیتر اور بٹیروں کے جوڑوں کی طرف دوڑے، یہاں تک کہ ملکہ بھی بے ہوش ہو گئی۔ لوچن داس جب وجے کرتا ہوا شاہی محل میں داخل ہو گیا تو ملکہ کی آنکھیں کھلی۔ اس نے کہا، ہائے ہائے، یہ تماشے کہاں گئے؟ وہ سندر سندر درشیہ، وہ لبھاونے درشیہ کہاں غائب ہو گئے؟ میرا رات جائے پاٹ جائے، لیکن میں یہ سیر روز کروں گی۔ آج مجھے معلوم ہوا زندگی کے کیا مزے ہیں۔ سپاہی بھی جاگے۔ انہوں نے ایک سور سے کہا، ہم وہی سیر، وہی تماشے دیکھیں گے۔ ہمیں لڑائی بڑائی سے کوئی مطلب نہیں، ہم کو آزادی کی پرواہ نہیں، ہم غلام ہو کر رہیں گے، پیروں میں بیڑیاں پہنیں گے، پر ان دل فریبیوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ملکہ مکرور کو اپنی سلطنت کا یہ حال دیکھ کر بہت دکھ ہوتا۔ وہ سوچتی، کیا اسی طرح سارا دیش میرے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ اگر شاہ مسرور نے یوں کنارہ نہ کر لیا ہوتا تو سلطنت کی یہ حالت کبھی نہ ہوتی۔ کیا انہیں یہ کیفیتیں معلوم نہ ہوں گی؟ یہاں سے دم دم کی خبریں ان کے پاس آ جاتی ہیں، مگر ذرا بھی جنبش نہیں کرتے۔ کتنے بے رحم ہیں۔ خیر، جو کچھ سر پہ آئے گا سہ لوں گی، پر ان کی منت نہ کروں گی۔ لیکن جب وہ ان آکرشک گانوں کو دیکھتی، درشیوں کو دیکھتی، تو وہ دکھ دائی وچار بھول جاتی۔ اسے اپنی زندگی بہت آنند کی معلوم ہوتی۔ بلحوث خان نے لکھا، میں دشمنوں سے گھر گیا ہوں۔ نفرت علی اور کین خاں اور جوالا سنگھ نے چاروں اور سے حملہ شروع کر دیا ہے۔ جب تک اور سینا نہ آئے میں مجبور ہوں۔ پر ملکہ کی فوج یہ سیر اور گانے چھوڑ کر جانے کو راضی ہی نہ ہوتی تھی۔ اتنے میں دو صوبے داروں نے پھر بغاوت کر دی۔ مرزا شمیم اور رسراج سنگھ دونوں ایک ہو کر راجدھانی پر چڑھے۔ ملکہ کی فوج میں اب نہ لجا تھی نہ ویرتا۔ گانے بجانے اور سیر تماشے نے انہیں آرام طلب بنا دیا تھا۔ بڑی بڑی مشکلوں سے سج سجا کر میدان میں نکلے۔ دشمن کی فوج انتظار کرتی کھڑی تھی، لیکن نہ کسی کے پاس تلوار تھی نہ بندوق۔ سپاہیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے تھے، کسی کے ہاتھ میں عطر کی شیشیاں، کسی کے ہاتھ میں گلاب کے فوارے، کہیں لیونڈر کی بوتلیں، کہیں مشک وغیرہ کی بہار۔ سارا میدان عطر کی دکان بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف رس راج کی سینا تھی۔ ان سپاہیوں کے ہاتھوں میں سونے کے تخت تھے، زربف کے کھن پیشوں سے ڈھکے ہوئے۔ کسی میں برفی اور ملائی تھی، کسی میں قورمے اور کباب، کسی میں خمانی اور انگور، تو کہیں کشمیر کی نعمتیں سجی ہوئی تھیں، کہیں اٹلی کی چٹنیوں کی بہار تھی، اور کہیں پرتگال اور فرانس کی شرابیں شیشیوں میں مہک رہی تھیں۔ ملکہ کی فوج یہ سنجیونی سگندھ سونگتے ہی متوالی ہو گئی۔ لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے اور ان سوادشٹ پدارتھوں کی اور دوڑے۔ کوئی حلوے پر گرا اور کوئی ملائی پر ٹوٹا، کسی نے قورمے اور کباب پر ہاتھ بڑھائے، کوئی خوبانی اور انگور چکھنے لگا۔
کوئی کشمیری مربوں پر لمکا۔ ساری فوج بھکمنگوں کی طرح ہاتھ پھیلائے یا نعمتیں مانگتی تھی اور بےحد چاو سے کھاتی تھی۔ ایک ایک کور کے لیے، ایک چمچ فرنی کے لیے، شراب کے ایک پیالے کے لیے خوش آمدیں کرتے تھے، ناکیں رگڑتے تھے، سجدے کرتے تھے، یہاں تک کہ ساری فوج پر ایک نشہ چھا گیا اور بے دم ہو کر گر پڑی۔ ملکہ بھی اٹلی کے مربوں کے سامنے دامن پھیلا پھیلا کر منتیں کرتی تھی اور کہتی تھی صرف ایک لقمہ اور ایک پیالہ دے دو اور میرا راج لے لو، پاٹ لے لو، میرا سب کچھ لے لو، لیکن مجھے جی بھر کر کھا پی لینے دو، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ملکہ کی حالت بے حد دردناک تھی۔ اس کی سلطنت کا ایک چھوٹا سا حصہ دشمنوں کے ہاتھ سے بچا تھا۔ اسے ایک دم کے لیے بھی اس غلامی سے نجات نہ ملتی۔ وہ کبھی کرن سنگھ کے دربار میں حاضر ہوتی، کبھی مرزا شمیم کی خوشامد کرتی۔ اس کے بغیر اسے چین نہ آتا۔ ہاں، جب کبھی اس مصاحبی اور جلت سے اس کی طبیعت تھک جاتی تو وہ اکیلے بیٹھ کر گھنٹوں روتی اور چاہتی کہ جا کر شاہ مسرور کو منا لاؤں۔ اسے یقین تھا ان کے آتے ہی باغی کافر ہو جائیں گے، پر ایک ہی کھن میں اس کی طبیعت بدل جاتی۔ اسے اب کسی حالت چین نہ آتا تھا۔ ابھی تک بلحوث خاں کی سوامی بھکتی میں فرق نہ آیا تھا، لیکن جب اس نے سلطنت کی یہ کمزوری دیکھی تو وہ بھی بغاوت کر بیٹھا۔ اس کی آزمائی ہوئی فوج کے سامنے ملکہ کی فوج کیا ٹھہرتی؟ پہلے ہی قدم میں سب کے قدم اکھڑ گئے۔ ملکہ خود گرفتار ہو گئی۔ بلحوث خاں نے اسے ایک طلسماتی قید خانے میں بند کر دیا اور وہ خود سیوک سے سوامی بن بیٹھا۔ قید خانہ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ قیدی کتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرے، اس کی چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہاں سنتری اور پہرے دار نہ تھے، لیکن وہاں کی ہوا میں ایک کھچاو تھا۔ ملکہ کے پیروں میں نہ بیڑیاں تھیں، نہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، لیکن شریر کا انگ پرتیانگ تاروں سے بندھا ہوا تھا۔ وہ اپنی اچھا سے ہل بھی نہ سکتی تھی۔ اب وہ دن کے دن بیٹھی ہوئی زمین پر مٹی کے گھروندے بنایا کرتی اور سمجھتی یہ محل ہے، طرح طرح کے سوانگ بھرتی اور سمجھتی دنیا مجھے سمجھ کر، مجھے دیکھ کر لٹو ہو رہی ہے۔ پتھر ٹکڑوں سے اپنا شریر گوندھ لیتی اور سمجھتی اب حوریں بھی میرے سامنے مات ہیں۔ وہ درختوں سے پوچھتی میں کتنی خوبصورت ہوں، شاخوں پر بیٹھی چڑیا سے پوچھتی ہیرے جواہرات کا ایسا گلبند تم نے دیکھا ہے؟ مٹی کے ٹھیکروں کا انبار لگاتی اور آسمان سے پوچھتی اتنی دولت تم نے دیکھی ہے؟ معلوم نہیں اس حالت میں کتنے دن گزر گئے۔ مرزا شمیم، لوچن داس وغیرہ ہر دم اسے گھیرے رہتے تھے۔ شاید وہ اس سے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شاہ مسرور کو کوئی سندیشہ بھیج دے۔ قید میں بھی اس پر بھروسہ نہ تھا، یہاں تک کہ ملکہ کی طبیعت اس قید سے بیزار ہو گئی اور وہ نکل بھاگنے کی تدبیریں سوچنے لگی۔ اسی حالت میں ایک دن ملکہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں کیا سے کیا ہو گئی۔ جو میرے اشاروں کے غلام تھے وہ اب میرے مالک ہیں۔ مجھے جو لوگ کل چاہتے تھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، میری ہر اچھا پر ادھر ادھر جاتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ افسوس، میں نے شاہ مسرور کا کہنا نہ مانا، یہ اسی کی سزا ہے۔ کاش ایک بار مجھے کسی طرح اس قید سے چھٹکارا مل جاتا تو میں چل کر ان کے پیروں پر سر رکھ دیتی اور کہتی لونڈی کی خطا معاف کیجیے۔ میں خون کے آنسو روتی اور انہیں منا لاتی، پھر کبھی ان کے حکم سے انکار نہ کرتی۔ میں نے اس نمک حرام بلحوث خاں کی باتوں میں پڑھ کر انہیں نرواسط کر دیا۔ میری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ یہ سوچتے سوچتے ملکہ رونے لگی۔ یکایک اس نے دیکھا سامنے ایک کھلے ہوئے مکھڑے والا گمبھیر پرش سادہ کپڑے پہنے کھڑا ہے۔ ملکہ نے آشچریہ چکت ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ یہاں میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پرش نے کہا ہاں، اس قید خانے میں بہت کم آتا ہوں۔ میرا کام ہے کہ جب قیدیوں کی طبیعت یہاں سے بیزار ہو تو انہیں یہاں سے نکلنے میں مدد کروں۔ ملکہ نے اس کا نام پوچھا۔ آپ کا نام؟ اس پر پرش نے کہا سنتوکھ سنگھ۔ ملکہ نے کہا آپ مجھے اس قید سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں؟ سنتوکھ سنگھ نے کہا ہاں، میرا تو کام ہی یہ ہے، لیکن میری ہدایتوں پر چلنا ہوگا۔ ملکہ نے کہا میں آپ کے حکم سے جوں بھر بھی ادھر ادھر نہ کروں گی۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جلد لے چلیے، میں مرتے دم تک آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ اس پر سنتوکھ سنگھ نے پوچھا آپ کہاں چلنا چاہتی ہیں؟ ملکہ نے کہا میں شاہ مسرور کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے وہ آج کل کہاں ہیں؟ سنتوکھ سنگھ نے کہا ہاں معلوم ہے، میں ان کا نوکر ہوں، انہی کی طرف سے میں اس کام پر تعینات ہوں۔ تو ملکہ نے کہا تو خدا کے واسطے مجھے جلد لے چلیے، مجھے اب یہاں ایک گھڑی رہنا بھی بھاری ہو رہا ہے۔ اس پر سنتوکھ نے کہا اچھا تو یہ ریشمی کپڑے، یہ جواہرات اور سونے کے زیور اتار کر پھینک دو۔
बुलहवस ने इन्हीं जंजीरों से तुम्हें जकड़ रखा है। मोटे से मोटा कपड़ा जो मिल सके पहन लो। इन मिट्टी के घरौंदों को गिरा दो। इतर, गुलाब की शीशियाँ, साबुन की बट्टियाँ, ये पाउडर के डिब्बे सब फेंक दो। मलका ने शीशियों और पाउडर के डिब्बे तड़ाक तड़ाक पटक दिए। सोने के जेवरों को उतारकर फेंक दिया। इतने में बुलहवस खां धाड़े मारकर रोता हुआ आकर खड़ा हो गया और हाथ बांध कर कहने लगा, दोनों जहानों की मलका, मैं आपका नाचीज़ गुलाम हूँ। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मलका ने बदला लेने के जोश में अपने मिट्टी के घरौंदों को पैर से ठुकरा दिया, ठीकरों के अंबार को ठोकरे मारकर बिखेर दिया और बुलहवस के शरीर का एक एक अंग कट कट कर गिरने लगा। वह बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और दम के दम में जहन्नुम रसीद हुआ। संतोख सिंह ने मलका से कहा, देखा तुमने, इस दुश्मन को तुम कितना डरावना समझती थी, आन की आन में मिट्टी में मिल गया। मलका ने कहा, काश मुझे यह हिकमत पहले मालूम होती तो मैं कभी की आज़ाद हो जाती, लेकिन अभी तो और भी दुश्मन है। संतोख सिंह ने कहा, उनको मारना इससे भी आसान है। चलो कर्ण सिंह के पास। ज्यों ही वे अपने सुर अलापने लगे और मीठी मीठी बातें करने लगे। कानों पर हाथ रख लो, देखो अदृश्य के पर्दे से फिर चीज़ें सामने आती हैं। मलका कर्ण सिंह के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही चारों तरफ से दुपद और तिल्लाने के वार होने लगे। पियानो बजने लगा। मलका ने दोनों कान बंद कर लिए। कर्ण सिंह के दरबार में आग का शोला उठने लगा। सारे दरबारी जलने लगे। कर्ण सिंह दौड़ा हुआ आया और बड़े विनय पूर्वक मलका के पैरों पर गिरकर बोला, हुजूर, अपने इस हमेशा के गुलाम पर रहम करें। कब अपने कानों पर से हाथ हटा लीजिए, वरना इस गरीब की जान पर बनाएगी। अब कभी हुजूर की शान में यह गुस्ताखी ना होगी। मलका ने कहा, अच्छा, जा तेरी जान बख्शी की। अब कभी बगावत न करना, वरना जान से हाथ धोएगा। कर्ण सिंह ने संतोख सिंह की तरफ परले की आंखों से देखकर सिर्फ इतना कहा, जालिम, तुझे मौत भी ना आई, और बेतहाशा गिरता पड़ता भागा। संतोख सिंह ने मलका से कहा, देखो इनको मारना कितना आसान है। अब चलो लोचन दास के पास। जो ही वे अपने करिश्मे दिखाने लगे, दोनों आंखें बंद कर लेना। मलका लोचन दास के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही लोचन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर दिया। ड्रामे होने लगे। नर्तकों ने थिरकना शुरू किया। लालो जमुर्दर की कश्तियाँ सामने आने लगी, लेकिन मलका ने दोनों आंखें बंद कर ली। आन की आन में वह ड्रामे और सर्कस और नाचने वालों के गिरोह खाक में मिल गए। लोचन दास के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। निराशापूर्ण धैर्य के साथ चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यह तमाशा देखो, यह पेरिस के कहवे खाने, यह मिस एलिन का नाच है। देखो देखो, अंग्रेज रईस इस पर कितनी उदारता से सोने और हीरे जवाहरात निछावर कर रहे हैं। जिसने यह सैर तमाशे न देखे, उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर। लेकिन मलका ने आंखें न खोली। तब लोचन दास बदहवास और घबराया हुआ, बेत के दरख्त की तरह कांपता हुआ मलका के सामने आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर आंखें खोलें, अपने इस गुलाम पर रहम करें, नहीं तो मेरी जान पर बन आएगी। गुलाम की गुस्ताखियाँ माफ़ी फरमाएं, अब यह बेअदबी ना होगी। मलका ने कहा, अच्छा जा, तेरी जान बख्शी की, लेकिन खबरदार अब सर ना उठाना, नहीं तो जहन्नुम रसीद कर दूंगी। लोचन दास ये सुनते ही गिरता पड़ता जान लेकर भागा। पीछे फिर कर न देखा। संतोख सिंह ने मलका से कहा, अब चलो मिर्जा शमीम और रसराज के पास। वहाँ एक हाथ से नाक बंद कर लेना और दूसरे हाथ से खाने के तश्तों को ज़मीन पर गिरा देना। मलका रसराज और शमीम के दरबार में पहुंची। उसने जो संतोख को मलका के साथ देखा तो होश उड़ गए। मिर्जा शमीम ने कस्तूरी और केसर की लपटें उड़ाना शुरू की। रसराज स्वादिष्ट खानों के तश्त सजा सजा कर मलका के सामने लाने लगा और उनकी तारीफ़ करने लगा। ये पुर्तगाल की 3 आंच दी हुई शराब है, इसे पिएं तो बुढ़ा भी जवान हो जाए। ये फ्रांस का शैम्पेन है, इसे पिएं तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। यह मथुरा के पेड़े हैं, इन्हें खाएं तो स्वर्ग की नेमतों को भूल जाएं। लेकिन मलका ने एक हाथ से नाक बंद कर ली और दूसरे हाथ से उन तश्तों को ज़मीन पर गिरा दिया। बोतलों को ठोकरें मार मार कर चूर कर दिया। ज्यों ज्यों उसकी ठोकरें पड़ती थी, दरबार के दरबारी चीख मारते थे। आखिर मिर्जा शमीम और रसराज दोनों परेशान और बेहाल, सर से खून जारी, अंग अंग टूटा हुआ, मलका के आगे आकर खड़े हो गए और गिड़गिड़ा कर बोले, हुजूर, गुलामों पर रहम करें। हुजूर की शान में जो गुस्ताखियाँ हुई हैं उन्हें मुआफ़ फरमाएं। अब फिर ऐसी बेअदबी ना होगी। मलका ने कहा, रसराज को तो मैं जान से मारना चाहती हूँ, उसके कारण मुझे जलील होना पड़ा। लेकिन संतोख सिंह ने मना किया, कहा, नहीं, इसे जान से न मारिए, इस तरह के सेवक मिलना कठिन है।
یہ آپ کے سب صوبے دار اپنے کام اچھے سے کرتے ہیں اور یہ سب بے قابو ہو گئے تھے، انہیں صرف قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ملکہ نے کہا اچھا جاؤ، تم دونوں کی بھی جاں بخشی کی، لیکن خبردار پھر کبھی اپدرو مت کرنا ورنہ تم جانو گے۔ دونوں گرتے پڑتے بھاگے، دم کے دم میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ملکہ کی رعایا اور فوج نے بھینٹیں دی، گھر کر شادیانے بجنے لگے۔ چاروں باغی صوبے دار شہر پناہ کے پاس چھاپا مارنے کی گھات میں بیٹھ گئے، لیکن سنتوکھ سنگھ جب رعایا اور فوج کو مسجد میں شکریہ کی نماز ادا کرنے کے لیے لے گیا تو باغیوں کو کوئی امید نہ رہی، وہ نراش ہو کر چلے گئے۔ جب ان سب کاموں سے فرصت ہوئی تو ملکہ نے سنتوکھ سنگھ سے کہا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کے احسانوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ آپ نے مجھے غلامی طاقت سے چھٹکارا دلایا، میں آخری دم تک آپ کا جس گاؤں گی۔ اب مجھے شاہ مسرور کے پاس لے جائیے، میں ان کی سیوا کر کے اپنی عمر بسر کرنا چاہتی ہوں۔ ان سے منہ موڑ کر میں نے بہت ذلت اور مصیبت جھیلی ہے، اب ان کے قدموں سے کبھی جدا نہ ہوں گی۔ سنتوکھ سنگھ نے کہا ہاں ہاں چلیے، میں تیار ہوں، لیکن منزل سخت ہے، گھبرانا مت۔ ملکہ نے ہوائی جہاز منگایا، پر سنتوکھ سنگھ نے کہا وہاں ہوائی جہاز کا گزر نہیں ہے، پیدل چلنا پڑے گا۔ ملکہ نے مجبور ہو کر جہاز واپس کر دیا اور اکیلے اپنے سوامی کو منانے چلی۔ وہ دن بھر بھوکی پیاسی پیدل چلتی رہی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، پیاس سے گلے میں کانٹے پڑنے لگے، کانٹوں سے پیر چھلنی ہو گئے۔ اس نے اپنے مارگ درشک سے پوچھا ابھی کتنی دور ہے؟ سنتوکھ نے کہا ابھی بہت دور ہے، چپ چاپ چلی جاؤ، یہاں باتیں کرنے سے منزل کھوٹی ہو جاتی ہے۔ رات ہوئی، آسمان پر بادل آ گئے، سامنے ایک ندی پڑی، کشتی کا پتہ نہ تھا۔ ملکہ نے پھر پوچھا کشتی کہاں ہے؟ سنتوکھ نے کہا ندی میں چلنا پڑے گا، یہاں کشتی کہاں ہے؟ ملکہ کو ڈر معلوم ہوا، لیکن وہ جان پر کھیل کر دریا میں چل پڑی۔ معلوم ہوا کہ یہ تو صرف ایک آنکھ کا دھوکہ تھا، وہ ریتیلی زمین تھی۔ ساری رات سنتوکھ سنگھ نے ایک کھشن کے لیے بھی دم نہ لیا۔ جب بھور کا تارا نکلا تو ملکہ نے رو رو کر پوچھا ابھی کتنی دور ہے؟ میں مری جاتی ہوں۔ سنتوکھ سنگھ نے جواب دیا چپ چاپ چلی چلو۔ ملکہ نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے، اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ راستے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں، ناکام نہ لوٹوں گی۔ اس قید سے بچنے کے لیے وہ کڑی مصیبتیں جھیلنے کو تیار تھی۔ سورج نکلا، سامنے ایک پہاڑ نظر آیا جس کی چوٹیاں آسمان میں گھسی ہوئی تھیں۔ سنتوکھ سنگھ سے پوچھا اسی پہاڑی کی سب سے اونچی منزل پر شاہ مسرور ملیں گے؟ چڑھ سکو گی؟ ملکہ نے دھیرج سے کہا ہاں ہاں چڑھنے کی کوشش کروں گی۔ بادشاہ سے بھینٹ ہونے کی امید نے اس کے بے جان پیروں میں پر لگا دیے۔ وہ تیزی سے قدم اٹھا کر پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ پہاڑ کے بیچوں بیچ آتے آتے وہ تھک کر بیٹھ گئی، اسے غش سا آ گیا، معلوم ہوا کہ دم نکل رہا ہے۔ اس نے نراش آنکھوں سے اپنے متر کو دیکھا۔ سنتوکھ سنگھ نے کہا ایک دفعہ اور ہمت کرو، دل میں خدا کو یاد کرو۔ ملکہ نے خدا کو یاد کیا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، وہ پھرتی سے اٹھی اور ایک ہی ہلے میں چوٹی پر جا پہنچی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، وہاں شدھ ہوا میں سانس لیتے ہی ملکہ کے شریر میں ایک نئی زندگی کا انوبھو ہوا۔ اس کا چہرہ دمکنے لگا، اسے ایسا معلوم ہوا جیسے میں چاہوں تو ہوا میں اڑ سکتی ہوں۔ اس نے خوش ہو کر سنتوکھ سنگھ کی اور دیکھا اور آشچریہ کے ساگر میں ڈوب گئی۔ شریر وہی تھا پر چہرہ شاہ مسرور کا تھا۔ ملکہ نے پھر اس کی اور اچرج کی آنکھوں سے دیکھا۔ سنتوکھ سنگھ کے شریر پر سے بھی ایک بادل کا پردہ ہٹ گیا اور ملکہ کو وہاں شاہ مسرور کھڑے نظر آئے، وہی ہلکا نیلا کرتا، وہی گیروا رنگ۔ ان کے مکھ منڈل سے تیج کی کانتی برس رہی تھی، ماتھا تاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ ملکہ ان کے پیروں پر گر پڑی، شاہ مسرور نے اسے سینے سے لگا لیا۔ دوستو، اس کہانی میں سانکیتک بھاشا میں منشی پریم چند جی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہماری اندریاں ہمیں دھوکہ دے سکتی ہیں۔ جیسے اس کہانی میں ملکہ کن چیزوں سے ہاری تھی؟ وہ کسی بھی انسان سے طاقت یا شکتی کے بل پر نہیں ہاری تھی، بلکہ اس کی اندریوں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس کے کرن سکھ کی وجہ سے، اس کی زبان کے سکھ کی وجہ سے ملکہ کئی طرح کی کہہ سکتے ہیں غلط چیزوں میں پھنس گئی۔ جیسے یہاں پر اس کہانی میں جو دشمنوں کے نام بتائے ہیں وہ بھی سانکیتک بھاشا میں ہماری اندریوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے ملکہ
लोचन दास से हार गई। लोचन दास, लोचन हम नैनो को कहते हैं। तो मतलब जो चीज़ें हमारी आंखों को भाने लगती हैं वो हमें हमारे मकसद से दूर कर देती हैं। इसी तरह से जो दूसरा दुश्मन था वो था रसराज और शमीम। तो रसराज मतलब ज़ुबान का रस। तो खाने पीने की चीज़ों के पीछे अगर मलिका फंस जाती हैं तो वहाँ पर भी उसकी हार होती है। और अंत में मलिका की जीत कैसे होती है, जब वह संतोख सिंह के साथ जाती हैं। संतोख का यहाँ पर मतलब है कि जो ईश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष करना चाहिए, संतुष्टि करनी चाहिए। तो सांकेतिक भाषा में हमें यही समझाया जा रहा है कि हमें अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए, और अगर हम इनके जाल में फंस जाते हैं तो हमें धोखा भी मिल सकता है, क्योंकि लोग हमारी इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर हमें गलत रास्ते पर लगा सकते हैं, जैसा कि इस कहानी में मलका के साथ हुआ। लेकिन अगर हम संतोष के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो ईश्वर हमें उसका फल देता है और हम सफल होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ मलका के साथ भी हुआ, उसने शाह मसरूर को पा लिया और उसने अपने जो उसकी सल्तनत थी उसको भी बचा लिया। धन्यवाद दोस्तों।